عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ آج جو بات آپ لوگوں کے سامنے کرنا مقصود ہے وہ بھی انکار حدیث کے ایک بہت بڑے سرخیل عصر حاضر میں، جو اعلانیہ طور پہ تو کہتے ہیں میں منکر حدیث نہیں ہوں، لیکن اگر ان کے فلسفے کتابیں اٹھائیں، موسیقی کی ساری حدیثوں کے منکر، محرم غیر محرم کی ساری حدیثوں کے منکر، جہاد کی ساری حدیثوں کے منکر، حضرت عیسیٰ کے نزول کی ساری حدیثوں کے منکر، دجال کی ساری حدیثوں کے منکر، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے میں حدیثوں کا منکر نہیں ہوں، اور ان کے ماننے والے بھی یہی کہیں گے جی غامدی صاحب حدیثوں کا انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے کل فتویٰ دیا، پرسوں کل مجھے کل ویڈیو ملی ہے، ہو سکتا ہے ایک دو دن پرانی ہو، انہوں نے ایک نیا فتویٰ دیا ہے۔ ملک جنگی حالات میں ہے، ملک کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جہادی نعروں کو بلند کیا جائے، عوام میں جوش و جذبہ پیدا کیا جائے، عوام میں جہاد کا جذبہ بیدار کیا جائے، حکمرانوں سے جہاد کا مطالبہ کیا جائے۔ یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا حکمرانوں سے جہاد کا مطالبہ، اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ غامدی صاحب کے فتوے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے غامدی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ افغانستان کے اوپر امریکہ، نیٹو افواج، 19 ممالک کا جو حملہ تھا وہ بھی جہاد ہے، نعوذ باللہ۔ صراحتاً فتویٰ دیا ہے، کہتے ہیں جب ظلم بڑھ جاتا ہے میں مسلم اور غیر مسلم کے علاوہ کوئی فرق نہیں کرنا چاہتا، یعنی مسلم کا اپوزٹ غیر مسلم کہہ کے واضح طور پہ کہا میں مسلم کے مقابلے میں کافر نہیں کہتا، یہودیوں عیسائیوں کو کافر نہیں کہوں گا، میں ان کو صرف کہوں گا وہ غیر مسلم ہے، اور یہ بات بھی کہوں گا افغانستان میں ملا عمر نے ظلم کو اس حد تک بڑھا دیا تھا کہ اس کے خلاف جو حملہ ہوا وہ جہاد ہے، نعوذ باللہ۔ انکار حدیث کہاں کرتے کرتے انکار قرآن، عیسیٰ کے نزول کے منکر، دجال کے، موسیقی کے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ کئی ان کے تفردات ایسے ہیں، کتے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کتا جو ہوتا ہے نا بلی جیسا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ حدیث آتی ہے کہ کتا بغیر مقصد کے، اجازت کے، جن چیزوں کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے یا قرآن میں کہ شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے اس کے بغیر رکھو گے تو ہر روز ایک قرات اجر ثواب تمہارے نیکیوں میں سے کاٹا جائے گا، صرف شوق کے لیے کتا پالنے والے کے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جو کتا ہوتا ہے نا، کتے اور بلی میں کیا فرق ہے، نعوذ باللہ، اگر بلی پالی جا سکتی ہے کتا بھی پالا جا سکتا ہے۔ عجیب و غریب تفردات ہے، عورت سے ہاتھ ملانے میں کیا حرج ہے، یعنی ساری صریح حدیثوں کے منکر ہیں، اور ان کے ماننے والے آج تک لگے ہوں گے نہیں جی نہیں حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ اب بڑھتے بڑھتے اسلام کے قلعے اور فصیل پہ حملہ کر دیا۔ جہاد کے بارے میں اجماع امت ہے کہ مسلمان حکومت کے اوپر کافر جب حملہ کرے گا اس کا دفاع کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے امریکہ کے اندر جو کافر اور غیر مسلم ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ امریکہ نے ملا عمر کی حکومت اور افغانستان کی حکومت پہ جو حملہ کیا وہ غاصبانہ تھا، وہ غلط تھا، وہ جارحیت تھی۔ گوروں نے لکھ دی کتابیں، لیکن غامدی صاحب ان کا ضمیر ایسا سویا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ نے جہاد کیا، وہ جو 19 ممالک تھے انہوں نے ظلم کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ اب بتائیے ایسے بندوں کو پہلے قرآن پاک کی من چاہی تفسیر، قرآن کے ترجمان بنتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کے ترجمان ہیں، لیکن ترجمانی کیسے ہوگی؟ غامدی صاحب کی عقل کے مطابق، نہ فہم صحابہ، نہ امت کے اسلاف کا فہم، نہ نبی کریم جنہوں نے قرآن کو بیان کیا ان کا بیان مانا جائے گا۔ کس کا مانا جائے گا؟ غامدی کا۔ جب اس طرح کے لوگوں کو بندہ عالم کہے گا وہ اسی طرح کے فتوے دیں گے، اور یہ فتویٰ خاص طور پہ آج کل کیوں آیا آپ خود اس کی وجہ کا اندازہ لگا لیجئے۔ کیا وجہ ہے یہ فتویٰ آج کل میں کیوں آیا؟ کشمیر کا ایشو آپ کو پتہ ہے، اور جو ہم کہتے ہیں حکمران جہاد کا اعلان کریں، جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے، جہاد کی سرپرستی کریں، یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اور یار مولوی خود کیوں نہیں جہاد پہ چلا جاتا؟ یاد رکھیے یہ جو جہاد کا اعلان کرنا ہوتا ہے نا، اسلامی ریاست اگر ہو تو جہاد کا اعلان ریاست نے کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے ان سے مطالبہ کرنا کہ آپ جہاد کا اعلان کریں۔
اللہ کی قسم کوئی مولوی، کوئی دینی رہنما، کوئی طالب علم جہاد سے نہیں ڈرتا، بلکہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں جو مر گیا اور اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار نہیں کیا، وہ حالت نفاق میں مر گیا، منافقت کی موت مر گیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جہاد سے ڈرتے ہیں؟ لیکن ہم اس بیانیے سے ضرور ڈرتے ہیں کہ اگر جہاد کا اعلان کر دیا ریاست کے آرڈر کے بغیر تو لاپتہ افراد میں نام نہ آ جائے۔ لاپتہ افراد کے ساتھ جو پاکستان میں معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی اب کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، حق کی ریاست کا ہے، اعلان جہاد کرے، ہمارا کام ہے ان کو موٹیویٹ کرنا۔ ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اگر مسلم ریاست کا حکمران اسلامی ذمہ داریوں سے بالکل بے بہرا ہو جائے، پھر علماء کی جماعت، تمام مسالک کی صالح فکر کے علماء اس بات کے اوپر اجتہاد کر سکتے ہیں کہ اب حکمران جہاد جاری نہیں کر رہا، ہمیں جہاد جاری کر دینا چاہیے۔ اور اس کی مثالیں بھی تاریخ کے اندر سے بھی ملتی ہیں، روایات کے اندر سے بھی ملتی ہیں، اور عصر حاضر میں شاہ اسماعیل شہید، امام شامل اور اس طرح کے مختار لیبیا کے اندر ساری مثالیں موجود ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، ان سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کا جتنا مرضی سافٹ امیج قائم کرنا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کے سامنے اللہ کی قسم نہیں قائم ہو سکتا۔ جب تک آپ خود یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ راضی ہونا ہوتا، ایمل کانسی سپرد کیا، امیج بہتر ہوا، ریمنڈ ڈیوس سپرد کیا، امیج بہتر ہوا، کرنل جوزف سپرد کیا، امیج بہتر ہوا، کارگل کی جنگ میں 2 طیارے پاکستان میں آئے، ایک پائلٹ پکڑا گیا، واپس کیا، امیج بہتر ہوا، اپنی ہی بیٹی کو اٹھا کر عافیہ صدیقی کو ان کے حوالے کر دیا، امیج بہتر ہو جائے گا، ہو گیا۔ اپنی ہی ریاست کے اندر دیکھیے اللہ کی قسم ظلم کی اس سے بڑی داستان کیا ہوگی۔ سوارتی آداب کو پاؤں کے نیچے روند کر ملا عبدالسلام ضعیف کو امریکہ کے حوالے کر دیا، امیج بہتر ہوا؟ نہیں۔ لشکر طیبہ پہ پابندی، امیج بہتر ہوگا۔ جماعت الدعوہ پہ پابندی، امیج بہتر ہوگا۔ جیش محمد پہ پابندی، امیج بہتر ہوگا۔ حافظ سعید گرفتار، امیج بہتر ہوگا۔ خادم رضوی گرفتار، امیج بہتر ہوگا۔ مسعود اظہر گرفتار۔ اللہ کی قسم اس طرح امیج بہتر نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی لوگ سن لیں، عجیب و غریب مطالبات کرتے ہیں، امت کی باتیں کرتے ہیں، جب کسی حکمران کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے نا تب اس کو امت یاد آ جاتی ہے۔ کیا کردار ہے پاکستان کا؟ بتائیے، کیا ہم نے فلسطین آزاد کروا لی ہے؟ کیا ہم نے برما کی مدد کر دی؟ کیا ہم افغانستان، لیبیا، شام کے اندر عالمی استعمار کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے؟ کیا تھے ہم؟ آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کیا کر رہا ہے، ترکی کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، مصر کیا کر رہا ہے۔ ان 4 ممالک کے بارے میں لوگ آپس میں سوشل میڈیا پہ ہر وقت ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائیو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود اگر کچھ نہیں کیا، 70 برس تو ہمیں ہو گیا سنتے ہوئے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پتہ نہیں کون سی اینٹ آنی ہے، کون سا پتھر آنا ہے۔ یہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، 80,000 کشمیری مر گئے پھر بھی ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بیوائیں ہیں پھر بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ کیسے ساتھ کھڑے ہو؟ او غیرت بیدار کرو۔ اللہ کی قسم جتنی ضرورت آج جہاد کی ہے، لیکن اعلان ریاست نے کرنا ہے، اعلان حکمرانوں نے کرنا ہے۔ اگر حکمران کلی طور کے اوپر اسلام سے دستبردار ہو جائیں، ہاں پھر علماء کا کام ہے، پھر علماء کا کام ہے کہ آپس میں بیٹھیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ لیکن یہ کہنا ایک بندہ اٹھے مولوی اور کہ میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں، یہ اسلامی ریاست کے قوانین کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو البصیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے اندر آئے، کہا میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ نبی کریم نے کہا ٹھیک ہے، تو لڑنا چاہتا ہے تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس پہاڑ پہ چلا جا۔ ان کے جو اشارہ تھا نا، اشارہ دینا مقصود تھا، اگر تو یہ انڈیپینڈنٹ ذاتی سوچ اپنانا چاہتا ہے تو تیرے لیے راستہ اور ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ امت کا دوسروں کے ممالک کے اوپر سعودیہ کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، اور پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ہم تو ساتھ ہیں۔ پاکستان نے جو امت کے لیے کردار ادا کیا وہی امت آج پاکستان کے لیے کرے گی۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو افغانستان میں طالبان نے ادا کیا ہے۔
کسی امت کا رونا رویا؟ کسی پاکستان کو پکارا؟ شام، سعودیہ، عراق کو تنے تنہا دنیا کی ساری استعماری قوتوں کے سامنے مجاہدین ڈٹ گئے. اللہ کی قسم آج عزت سے مذاکرات کر رہے ہیں، عزت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ان کے لیے ٹیبلیں بچھائی جاتی ہیں، ان کے سامنے عجیب و غریب موسیقی کے پروگرام بھی چلائے جا رہے ہیں. لیکن قربان جائیں ان کے اوپر جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اسی وقت نشست چھوڑتے ہیں، نماز کو ادھر ہی قائم کر لیتے ہیں. وہ لاکھوں روپیہ لگا کے پروگرام ارینج کرتے ہیں، وہ جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے ادھر ہی اذان دیتے ہیں، ادھر ہی نماز کو قائم کرتے ہیں. مسلمانوں کی ایک ہیبت بیٹھ گئی ہے. طالبان نے اپنے کردار کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جنگیں ایسے جیتی جاتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ لوگوں کی طرف دیکھتا رہے. آج ایک عجیب و غریب بیان بھی نظر سے گزرا ہے. نیپال سارک کا عارضی طور پہ سربراہ ہے، اس کو کردار ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بات اگر نیپال تک پہنچ گئی ہے میرے بھائیوں تو پھر ایسی شکست مان لو. نیپال کردار ادا کر. پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک اور محب وطن، محب اسلام. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پہلے بھی کہا تھا، صرف ریاست کے حکمران غور و خوض کریں، اعلانیہ جہاد نہیں کرنا چاہتے. جو حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں چند دن کے اندر اندر پاکستان کے غیور مسلمان اس مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے جبڑے سے نہ باہر نکال لائے. ہمیں جو سزا دینی ہوگی دے دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ